نہ کوئی محبوب ریاتے نہ کسے دی رہی سرداری اتھے کسے دے پیر نہ لگے سارے ٹر گئے بارو واری آزم اتھے دل نہ لانی نہیں ترو سے جان دیواری نہایت ہی واجب الاحترام مشائخ اعظام علماء کرام سرزی احتشام سامعین حضرات برادر محترم حضرت علامہ حافظ صابر ایوب نقشبندی صاحب کی والدہ ماجدہ کے کل شریف کی محفل میں ہم جمع ہیں اللہ کریم 3 دن سے جاری ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے بھی علماء کرام مشائخ اعظام حفاظ قراء حضرات تشریف لائے اللہ کریم ان کے قدموں کی برکت سے مائی صحابہ کے درجات کو بلند فرمائے ماں باپ کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک راستے پہ ڈال کے جائے انسان کی زندگی میں مختلف ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ میں نے دنیا میں یہ کاروبار کرنا ہے اتنے منصب تک پہنچنا ہے اس سٹیج تک میں نے جانا ہے لیکن کسی بھی انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ ڈال کے جائے دین کے راستے پہ ڈال کے جائے اور اولاد کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اولاد اپنی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی وفادار رہے جو والدین اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ چلا لیتے ہیں دین کی برکت کی وجہ سے ان کی اولادیں زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے خیر کا سبب بنتی ہیں لہٰذا یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اولاد کو کس سمت لے کے جانا چاہتے ہیں کون سے راستے پہ ان کو ڈالنا چاہتے ہیں اگر والدین اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو صراط مستقیم پہ ڈال کے جائیں سیدھے راستے کے اوپر چلا کے جائیں تو اولاد کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے کیا حکم دیا ہے اولاد کے علم میں ہوتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا قرآن مجید فرقان حمید کے وہ کلمات ہیں جو بندے کے نہیں خالق کے ہیں انسان کے نہیں مالک کے ہیں یہ اللہ کریم نے اولاد کے لیے حکم کیا ہے کہ نسل انسانی دنیا کے اندر ہم نے تمہیں بھیجا ہے لیکن جانے کا سبب والدین ہے دنیا کے اندر پہنچنے کا سبب والدین ہے تعلیم و تربیت کا سبب والدین ہے انسان کی خدمت بچپن کے عالم میں اس کے والدین کرتے ہیں زندگی کی مشکلات والدین کاٹتے ہیں زندگی کی تکلیفیں والدین برداشت کرتے ہیں زندگی کے مختلف مراحل میں انسان کی تمام تر کامیابیوں کے لیے کاوشیں والدین کی ہوتی ہیں لہذا اللہ کریم نے اس آخری جملے کے اندر اولاد کو متنبع کر دیا دنیا میں رہنے والے انسان تیرا کام کیا ہے ساری زندگی ماں باپ کا حق تو ادا نہیں کر سکتا
انسان کوئی بھی ہے، چاہے وزیر ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے پیر ہے، چاہے عالم دین ہے، چاہے جاہل ہے، چاہے دنیا کا بہت بڑا پڑھا لکھا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، دنیا کے جس منصب پہ بھی پہنچ جائے، اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بہت بڑا پیر بن گیا ہوں لہذا اب ماں باپ سے آزاد ہو گیا، میں دنیا کا بادشاہ بن گیا ہوں لہذا ماں باپ سے آزاد ہو گیا، میں بہت بڑا عالم دین بن گیا ہوں لہذا ماں باپ سے آزاد ہو گیا، دنیا مجھے سلوٹ مارتی ہے، لوگ مجھے سلام عقیدت کرتے ہیں، خادم میرا ہاتھ چومتے ہیں، لوگ جوتے اٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں، لہذا اتنے سارے لوگ میری خدمت کے اوپر جو معمور ہیں تو میں ماں باپ سے آزاد ہو گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے اندر جتنے اونچے منصب پہ بھی پہنچ جائے بندے تیرے ذہن میں رہنا چاہیے تجھے اگر منصب ملا ہے پیچھے کاوش ہے تیرے ماں باپ کی۔ لہذا اللہ کریم نے یہ واضح فرما دیا کبھی تمہیں اپنے منصب کا نشہ نہ چڑھے، کبھی شہرت کا خمار نہ آئے، کبھی دنیا کے اقتدار تمہیں ٹریک سے نہ ہٹائے، پوری زندگی تیرا کام ہے سر جتنا بھی اونچا ہو جائے ماں باپ کے سامنے اونچا نہیں ہونا چاہیے، زبان کے اندر جتنی بھی فصاحت و بلاغت آ جائے ماں باپ کے سامنے تمہیں چپ ہی رہنا چاہیے، تمہارے اندر علم جتنا بھی آگے چلا جائے تمہارا کام یہ ہونا چاہیے ساری علم کی گٹھڑیاں اٹھا کے ماں باپ کے قدموں پہ لا کے رکھ دینی چاہیے، کیونکہ اگر تمہیں یہ منصب ملا ہے تو تیرے ماں باپ کی محنتوں کا ثمر ہے، تجھے اگر یہ منصب ملا ہے تو تیرے ماں باپ کا کمال ہے۔ آپ پوچھئے نا میرے بھائی صاحب ایوب سے کہ باپ تھے تب بھی وفائیں کیا تھی، اکیلی ماں رہ گئی ساری زندگی، اگر رات 1 بجے بھی بندہ واپس آیا اپنے پروگرام سے بیوی تو سو رہی ہے، بیٹے تو سو رہے ہیں، شاگرد تو سو رہے ہیں، لیکن بوڑھی ماں اس وقت بھی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا کب واپس آئے گا۔ میرے بھائی دنیا کے جس منصب پہ بھی انسان آگے نکل جائے یہ سارا کمال ان بوڑھے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی دنیا تمہیں سلام کرتی ہے یقین مانیے پیچھے کمال انہیں بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں کا ہوتا ہے۔ ہم نے قدر نہیں کی ہوتی جس کی وجہ سے بے قدرے رہتے ہیں۔ اللہ کریم ماں باپ کے طفیل انسان کو وہ کمال عطا کرتا ہے، فرمایا تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ ماں باپ کے سامنے تم بڑے نہیں ہو، ساری زندگی ذہن میں رکھو یہ ماں باپ عظیم تحفہ ہے مالک کریم کی طرف سے۔ دنیا میں رہو تو تم ماں باپ کے سامنے جھک کے رہو، زندگی میں رہو تو ماں باپ کے سامنے جھک کے رہو، اور جس دن دنیا سے ماں باپ چلے جائیں اس کے بعد بھی حق ختم نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں ماں باپ کے حقوق ادا کر چکا ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا زندگی کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق انسان کے لیے باقی رہتے ہیں، ساری زندگی اولاد کے لیے ضروری ہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں ان کے دوستوں اور سہیلیوں سے اپنے تعلقات قائم رکھیں، اپنا محبت کا رشتہ قائم رکھیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا ماں باپ زندہ ہیں تب بھی، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تب بھی بندے تیرا کام کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تیرا کام یہ ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر، اے میرے مالک میری ماں پہ رحم فرما، اے میرے مالک میرے باپ پہ رحم فرما۔ کس طرح رحم فرما؟ جس طرح میں چھوٹا تھا میرے ماں باپ نے میری تربیت فرمائی، میں چھوٹا تھا میرے ماں باپ میلے کے لیے دعا کرتے رہے، بیمار ہوا تو دعائیں ماں نے کی، نوکری کے لیے گیا تو دعائیں ماں نے کی، سفر پہ گیا تو دعا ماں نے کی، ہر جگہ میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ رہی۔ باری تعالیٰ آج میرے ماں باپ کی زبانیں چپ ہو گئی ہیں، آج ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، آج زندگی کی بہاریں گزار کے تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، لہذا باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں اپنا عجز پیش کرتا
کرتا ہوں میرے مالک میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، انہیں قبر کے اندر آسانیاں نصیب فرما، جنت کے اندر درجات نصیب فرما۔ یہ اولاد کا حق ہے، اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہم وقت اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ کریم نے فلسفہ بھی دیا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، ہر وقت دعا کرتے رہو مولا مجھے بھی بخش میرے ماں باپ کو بھی بخش۔ یہ بھی فلسفہ اللہ نے دیا، یہ بھی فلسفہ اللہ نے دیا، رب ارحمہما، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو باری تعالیٰ ان دونوں کے اوپر رحم فرما۔ تو گویا جب ماں باپ کے لیے اولاد کے اوپر ضروری ہو گیا ہے، زندہ ہے تب بھی دعا کرو، دنیا سے چلے جائیں تب بھی دعا کرو، اور اولاد اگر ماں باپ کے لیے دعا کرے گی تو پھر بھی بھلا اولاد کا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا اگر ہفتے میں ایک بار کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضری دیتی رہے، مالک کریم کرم نوازی یہ فرماتا ہے جو اولاد 7 دنوں میں ایک دن اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے حاضری لگواتی رہے، مالک کریم اس دعا کے صدقے، اس حاضری کے صدقے اولاد کی بخشش فرما دیتا ہے۔